السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نماز تراویح کسے کہتے ہیں؟ نماز تراویح کی کیا اہمیت ہے یا نماز تراویح کی کیا حیثیت ہے؟ کیا نماز تراویح فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا نماز تراویح بدعت ہے؟ کیا نماز تراویح کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں پڑھا تھا؟ کیا قرآن اور حدیث اور سنت کے اندر نماز تراویح کا کہیں ذکر ملتا ہے؟ کیا نماز تراویح کی کوئی خاص رکعت ہے، کوئی خاص عدد ہے؟ کتنی رکعت میں نماز تراویح کو پڑھنا چاہیے؟ کیا حدیث کی کتابوں کے اندر، سنت کی کتابوں میں، روایات کے اندر تراویح کا لفظ موجود ہے؟ یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ یہ کہاں سے آغاز ہوئی؟ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اور اس پر محدثین کی کیا آراء ہے؟ تراویح کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں تو وہ کیا کیا ہے؟ ان تمام موضوعات کو آج ہم اس ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اس ویڈیو سے ہمارے لیے اہمیت یہ ہے کہ رمضان کے اندر نماز تراویح کو پڑھا جاتا ہے اور اس پر بڑا اصرار کیا جاتا ہے، بڑی پابندی ہو رہی ہے۔ تو اس میں قرآن اور سنت سے دلائل کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ نماز تراویح کی اصل حیثیت شریعت کے اندر کیا موجود ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صلاۃ التراویح، نماز تراویح۔ یہ تراویح کا لفظ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو تراویح کا جو لفظ ہے اس کی واحد ہے ترویحہ۔ یہ ترویحہ سے ہے، راحت سے ہے۔ ہم اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، راحت نفسانی، انسانی بدن کی راحت، استراحت، آرام کرنا۔ تو اس کو تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چار کے بعد تھوڑا دیر بیٹھا جاتا ہے اور اس پہ آرام کیا جاتا ہے تاکہ جسم میں ایک نشاط کی کیفیت پیدا ہو اور دوبارہ سے پھر سے نماز کو پڑھا جائے۔ تو یہ ہے اس تراویح کا لفظ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حدیث کی کتابوں کے اندر یہ تراویح کا لفظ موجود ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ پوری ذخیرہ حدیث کے اندر، اول تو پورے قرآن کے اندر کہیں تراویح کا ذکر نہیں ہے، یہ تو آپ سمجھ لیں، لیکن پورے ذخیرہ احادیث کے اندر کسی بھی جگہ پر تراویح کا لفظ موجود نہیں ہے۔ تراویح کے بارے میں نہیں آیا کہ تراویح پڑھو، تراویح کے بارے میں نہیں آیا کہ جی تراویح پڑھنی چاہیے۔ تو یہ لفظ، اس کا مطلب ہے کہ یہ بعد کے دور کی ایجاد ہے، بعد کے دور میں یہ تراویح کا لفظ ایجاد ہوا ہے، بنا گیا ہے۔ تو حدیث کی کتابوں کے اندر تراویح نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء نے، مشائخ حضرات نے اس تراویح کے لفظ کو کہاں سے لیا، اور یہ جو نماز جو پڑھی جاتی ہے یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا؟ اسی کو ہم اس ویڈیو کے اندر سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے اہل سنت کی، جمہور کی، کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور ان کے اپنے دلائل ہیں، روایات ہیں، حدیثیں ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حضرت عمر کی، اس پہ میں آگے ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری جو رائے ہے جو جمہور شیعہ کا ہے اور اہل تشیع کے ہاں اس کو متفقہ ہے کہ تراویح بدعت ہے، تراویح بدعت ہے، اور یعنی اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ ان کے اپنے دلائل ہیں اور جو ہے اس پہ بھی ہم آگے بتائیں گے۔ تو اب یہاں پر جو یہ اختلاف ہے جو آپ کو سمجھ میں آ گیا، ایک ہے کہ جی تراویح کو ہے، موجود ہے، اور جمہور اہل سنت کا ہے۔ دوسرا ہے کہ تراویح نہیں ہے۔ جن کے نزدیک یہ بات ہے کہ جی تراویح ہے، ان کے کیا دلائل ہیں؟ ان کے نزدیک جو سب سے پہلی جو ایک روایت ہے وہ صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، اور وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان۔ کتاب التہجد، باب تحرید النبی علیہ الصلاۃ والسلام علی صلاۃ اللیل۔ جی روایت یہ ہے کہ ابن شہاب عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد کے اندر نماز پڑھی، تو فصلی بصلاۃہ ناس، لوگ بھی پیچھے نماز لوگوں نے پڑھی۔ پھر اگلے دن بھی اسی طرح ہوا۔ پھر اگلے دن جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ تو پھر تیسرے اور چوتھے دن بھی اسی طرح ہی ہوا، بہت سارے لوگ آ گئے۔ لیکن تیسرے اور چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس نہیں، فلم یخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر نہیں آئے۔
تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے آپ کے پیچھے اور آپ تشریف نہیں لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد رأیت، میں نے دیکھا الذی صنعتم، جو تم نے طریقہ اختیار کر لیا کہ میں ایک دن نماز میں نے پڑھی تم پیچھے کھڑے ہو گئے، دوسری دن پڑھی تم پیچھے کھڑے ہو گئے اور بہت زیادہ لوگ آ گئے۔ تو یہ بات جو ہے وہ جب میں نے تمہارا یہ عمل دیکھا تو پھر میں نے کیا، میں تمہاری طرف نہیں آیا کہ کہیں یہ عمل تمہارے اوپر رمضان کے اندر فرض نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نہیں آیا۔ اس روایت سے ہمارے ہاں محدثین کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ نماز تراویح ہے، یہ کیا ہے؟ نماز تراویح ہے، رمضان میں تھی تو لہٰذا یہ تراویح کی ہے۔ دوسری روایت جو ہے وہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جس کے اندر عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ روانہ ہوا اور میں نے دیکھا کہ رات میں جو ہے وہ لوگ نماز جو ہے وہ الگ الگ پڑھ رہے تھے، اور یہ نماز تراویح تھی، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں وہ الگ الگ پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ابی ابن کعب سے کہا، وہ جو قاری قرآن تھے، کہ ان سب کو اکٹھا کر کے نماز پڑھاؤ۔ تو انہوں نے نماز پڑھائی۔ اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ جی پھر میں نے دیکھا کہ وہ قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو قال عمر، تو حضرت عمر نے جب اگلے دن دیکھا تو کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیا اچھی بدعت ہے۔ یعنی یہ ایک استفہامی بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس بات پہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی انہوں نے اس کی تحسین کی اور اچھا کہا، لیکن اس میں زیادہ جو راجع بات ہے میرے نزدیک وہ یہی ہے کہ استفہامی ہے کہ یار یہ کیا اچھا کام شروع کر دیا ہے، میں نے ایک دن کہا تم نے اگلے دن بھی یہ شروع کر دیا۔ خیر، اس سے جو آگے والے الفاظ ہیں وہ ہمارے ہاں مشائخ حضرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ جی ایک ساتھ نماز پڑھو، اور یہ تراویح کی نماز تھی، تو حضرت عمر نے اس کی تعریف کی اور نعم البدعۃ ھذہ کہا، تو لہٰذا جو تراویح کی نماز ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور یہ خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر کی سنت ہے اور خلفائے راشدین میں سے ہے، لہٰذا ہمیں ان کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، تو لہٰذا ہم حضرت عمر کی پیروی کریں گے۔ تو یہاں پر اسی روایت کے اندر دوستو ایک جواب موجود ہے کہ تراویح جو ہے وہ پہلے تو اس روایت کے اندر کوئی تراویح کا لفظ موجود نہیں ہے جس سے استدلال کرتے ہیں کہ جی تراویح ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خود حضرت عمر نے اگلے دن کہا کہ اگلے دن جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اس طرح کے عمل کرنے لگے ہیں اور یہ مسلسل نمازیں اس طرح پڑھ رہے ہیں جمع ہو کر نفل نماز کو، تو حضرت عمر نے کہا واللتی ینامون عنہا افضل من التی یقومون، کیا کہا؟ واللتی ینامون عنہا افضل من التی یقومون، جو لوگ اس سے سو جاتے ہیں افضل ہیں ان لوگوں سے جو کھڑے ہو کر اس کو پڑھ رہے ہیں۔ یعنی حضرت عمر نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اور پھر یہ بات کہی کہ جو لوگ سو گئے، یعنی جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی بلکہ سو گئے، اور پھر آخری وقت کے اندر حدیث کے آخری الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے یرید آخر اللیل وکان الناس یقومون اولہ، کہ حضرت عمر کا ارادہ تھا، اس سے مراد یہ تھی کہ وہ لوگ پہلے رات کے پہلے حصے میں اس کو پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے افضل سے مراد یہ کہ رات کے آخر والے حصے جو ہے وہ پڑھنے والے، رات کے آخر میں حصے میں پڑھنے والے افضل ہیں۔ تو وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر کی اسی روایت کو جس کو ہمارے شیخ حضرات پیش کرتے ہیں تراویح کے دلائل کے اندر، تراویح کی اس بات کے اندر، اسی میں یہ جواب موجود ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس نماز کو پہلے وقت میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے، بلکہ آخر وقت میں پڑھنے والے افضل ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ مشائخ، اور ہماری تو عادت ہے، عادی بات کرنے کی عادت ہے کہ جناب قطع و برد اور تحریف کرنے کی، قرآن میں تحریف کرنے کے بعد اس کے ترجمے اور معنی میں اس درجے پر نیچے اتر آئے کہ روایتوں کے اندر بھی تحریف کر دی۔ اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں دوستو، جتنے بھی ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں اس میں اس کو تراویح کا لفظ دیا گیا ہے، تراویح کا عنوان قائم کی گئی۔ خود اسلام 360 کے اندر ایپ کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو تراویح کا بیان، حالانکہ تراویح کا لفظ موجود نہیں ہے، اس کے ترجمے کے اندر بھی انہوں نے کیا تراویح کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تحریف ہے، ذہنوں میں ڈالنا کہ جی تراویح کا لفظ موجود ہے، حالانکہ روایت کے اندر تراویح نہیں ہے۔ پوری ذخیرہ حدیث کے اندر تراویح کا لفظ نہیں بلکہ قیام اللیل کا لفظ موجود ہے، قیام اللیل کا۔ اچھا، اب یہ تو ان لوگوں کے دلائل ہو گئے اہل سنت کے کہ جو تراویح کو کہتے ہیں کہ جناب تراویح سنت مؤکدہ ہے، پڑھنی چاہیے۔ اب جو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ تراویح جو ہے وہ بدعت ہے، میرا موقف یہ ہے کہ تراویح کی کوئی حقیقت اصلیت نہیں ہے، بلکہ اصل جو چیز ہے وہ قیام اللیل ہے، جس کو تہجد بھی کہتے ہیں، جس کو قیام اللیل، صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے۔
اور یہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ تراویح کی جو نماز ہے جو پڑھتے ہیں یہ سنت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ اتنا اختلاف نہ معلوم ہوتا کہ جناب کوئی اس کو 20 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 11 پڑھ رہا ہے، کوئی 9 کہہ رہا ہے، کوئی 7 کہہ رہا ہے۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اس کو آپ 36 پڑھ سکتے ہو، 40 رکعت پڑھ سکتے ہو، جیسے امام مالک کا موقف ہے آپ اس کو 20 پڑھ سکتے ہو۔ تو اختلاف یہ بتا رہا ہے اس کی تعداد کے اندر کہ یہ نفل ہے۔ اور یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں دوستو، روایت ہے، اس کو آپ لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، افضل نماز مرد کی نماز وہ گھر میں ادا کی جانے والی ہے سوائے فرض نماز کے۔ یہ صحیح بخاری کی باب صلاۃ اللیل حدیث کا نمبر 731۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل نماز مرد کی نماز، بہترین نماز وہ ہے افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ بہترین نماز جو ہے وہ مرد جو ادا کرتا ہے وہ نماز ہے کہ جو وہ گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے، مکتوبہ نماز کے، جو دن میں 5 نمازیں ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تمام جتنی بھی نمازیں ہیں وہ کیا ہے، گھر میں ادا کرنی چاہیے، اس میں تراویح بھی آ گئی سوائے فرض نماز کے۔ تو یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ جو زیادہ بخاری کی تقدیس کے نعرے لگاتے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ صحیح امام کیا کہہ رہے ہیں، ان کے صحیح بخاری کی کیا روایت ہے اس بارے میں۔ دوسرا یہ کہ حضرت عمر نے خود اس کو بدعت کہا ہے، اور حضرت عمر نے کہا ہے کہ جی اس سے افضل وہ لوگ کہ جو رات کے آخر حصے میں پڑھتے ہیں وہ افضل ہیں ان لوگوں سے جو جلدی پڑھ لیتے ہیں، اور جو سو جاتے ہیں، بلکہ جو سو جاتے ہیں وہ افضل ہے کہ جو اس کو نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ تراویح کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، تراویح کی نماز بدعت ہے۔ اور تراویح کی کتنی رکعت ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تو تراویح کی اس بارے میں اختلاف ہے، اور میرے نزدیک تو چونکہ تراویح ہے ہی نہیں، نفل نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، آپ 3 پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، 9 پڑھتے ہیں، 11 پڑھتے ہیں، 20 پڑھتے ہیں، 40 پڑھتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی اس کو نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور ہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جو فقہاء کا ہے ان کا اس پہ تعداد کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، اور اس کی تفصیل کے لیے آپ فقہاء کی جو اصول کی کتابیں ہیں، احناف کی، شوافی کی، حنابلہ کی، اس کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ مختصر بات، آخری بات یہ ہے کہ یہ تراویح کی کسی درجے میں بھی جو ہے وہ پوری روایات کے اندر یہ لفظ ہی موجود نہیں ہے، یہ لفظ ہی بدعت ہے۔ السلام علیکم۔